جی میں آپ کی توجہ چاہوں گا قرآن کی صرف 2 آیتوں پہ. الانعام ہے، اس کا ورس نمبر ہے 65. اس میں بولا گیا صرف اللہ کے پاس پاور ہے ہیومینٹی کو فیکشن میں بانٹنے کی اور وائلنس کروانے کی. تو یہ مانا جائے کہ دنیا میں جتنی بھی وائلنس ہے وہ صرف اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ اس پہ کمنٹ چاہوں گا. اور دوسرا سیم سورہ کی ایک اور ورس ہے ورس نمبر 68. یہ چیپٹر نمبر اور جو ہے ورس نمبر بتائیے آپ. چیپٹر نمبر 6 پورا الانعام 6 کا 65 جس میں بولا گیا ہے کہ جتنی بھی وائلنس ہے اللہ کروا رہے ہیں. اور 6 کی ہی آیت نمبر 68 ہے جس میں بولا گیا ہے کہ محمد صاحب کو کہ ڈو ناٹ سٹ ود them unless they engage in a different topic. Should Satan make you forget, then once you remember, do not continue to sit with the wrongdoing people. تو سیٹن کا کیا محمد صاحب پہ انفلوئنس تھا کہ وہ ان کو غلط چیزوں کی طرف بھیج سکتا تھا؟ تو جسٹ اس پہ کمنٹ چاہوں گا میں آپ کے. میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں. جی ہاں، جو آپ نے پہلی جو ہے 65 جو آیت کہی ہے، دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اب اس کا مطلب تو بڑا جو ہے عجیب ہے. دیکھیے کہ کہہ دو کہ وہی قدرت رکھتا ہے، وہی طاقت رکھتا ہے کہ تم پر وہ بھیجے عذاب کو تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے. یعنی عذاب کو وہ تمہارے اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے اور تمہارے نیچے سے بھی بھیج سکتا ہے. جی، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کر آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا دے تاکہ تم ایک دوسرے سے جو ہے لڑائی کر کے اس عذاب کا مزہ چکھو. دیکھو کہ جو ہے کس طرح سے وہ اپنی آیتوں کو پھیرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو یا سمجھ سے کام لے سکو. اب یہ دیکھیں کتنی عجیب اور کتنی بھونڈی بات اس میں کی گئی ہے اور اس کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہے. جی تو یہ اللہ ہی کروا رہا ہے فساد کا کام بھی، رائٹ؟ جی، سارا فساد اللہ ہی تو کروا رہا ہے. اب اس آیت میں سارے فساد کو اللہ سے جوڑ دیا. قرآن کا لکھنے والا اللہ سے سارے فساد کو جوڑ دیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں لکھنے والا کون ہے؟ یہ لکھنے والا اللہ تو نہیں ہے. یہ لکھنے والے جو بھی ہیں قرآن کو، وہ اللہ کا تغرا اس کا جو ہے ٹائٹل سامنے رکھ کر یہ سارے کام بدماشی کے یہ لوگ کرتے رہیں گے. یہ ہے قرآن کی اصل حقیقت. اللہ اور اس کے رسول کے تغرے کو سامنے رکھ کر، اس کے ٹائٹل کو سامنے رکھ کر اس طرح کی باتیں قرآن میں شامل کر کر یہ اپنی بدماشیاں اور دھاندلیاں یہ کرتے رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا. یہ باتیں میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ان کی توجہ چاہوں گا کہ اس طرح کی آیتوں پر غور کریں. یہ کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی ڈھنگ کی بات کی گئی ہے کہ وہی ہے جو طاقت رکھتا ہے. کہہ دو کہ وہی ہے جو طاقت رکھتا ہے جو تم پر بھیج سکے عذاب، تم پر عذاب بھیج سکے تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے گروہ، یعنی تم کو جو ہے پارٹی گروپ بنا کر آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا دے، اور تم کو جو ہے آپس میں جب ایک گروپ ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑے گا تو یہ ایک دوسرے کو جو ہے جو مزہ جو عذاب جو ہے چکھے گا، یہ بھی اس کا عذاب ہے. سوچیے ذرا کہ یعنی یہ کوئی اس میں کوئی معقولیت، کوئی جو ہے کوئی روحانیت، کوئی جو ہے آپ کو اٹریکشن والی بات اس آیت میں نظر آتی ہے. اور اس طرح کی باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. تو اللہ کو بڑا سیڈسٹک طریقے سے پوائنٹ کرنے والی پکچر ہے کہ عذاب بھی وہی بھیج رہے ہیں اور جو لوگوں سے ایکسپیکٹ بھی ہے کہ یعنی لوگوں کو بھیڑا بھی وہی رہا ہے، لوگوں میں گروہ بندی بھی وہی کر رہا ہے. آپس میں لوگ لڑ مر رہے ہیں تو بھی جو ہے اس کا ذمہ دار بھی اس کا جو ہے اس کا اصل جو ہے مصدر ہے وہ بھی اللہ ہے. اللہ تم کو عذاب اوپر سے بھی بھیجتا ہے، نیچے سے بھی بھیجتا ہے. ارے بھائی کیا ہے؟ اللہ ہے یا پھر جو ہے اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ وہ کوئی اللہ ہے کوئی ڈاکو ہے؟ ڈاکو بھی ایسا نہیں کرتا. شیطان تو بیکار میں بدنام ہو رکھا ہے. اس کا مطلب جب سارے کام اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں تو شیطان کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا یعنی اب کہ اس طرح کی بات اللہ خود نہیں کہہ رہا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ وہی طاقت رکھتا ہے. کون؟ یعنی اللہ.
जी बिल्कुल। यानी इस तरह की बेतुकी बेढंगी जो है ये ऐसी बात को अल्लाह से जोड़ा जा रहा है और कहा जाता है कि अल्लाह खालिक कायनात है। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं ना कि भाई ऐसी बेतुकी बेढंगी बातों को अल्लाह से जो है मंसूब करना और ये कहना कि ये अल्लाह का कलाम है, मेरे नजदीक उस खालिक कायनात की तौहीन है, मेरे नजदीक उस खालिक की जो है ब्लास्फेमी है। मेरे नजदीक ये मुसलमान इस ब्लास्फेमी के मुर्तकिब हैं, ब्लास्फेमर्स हैं मेरे नजदीक मुसलमान, जो इस तरह की किताब को ऐसी बेढंगी बेतुकी बातों को अल्लाह से जोड़ते हैं, जो जिससे वो खालिक कायनात समझते हैं। सोचने वाली बात है। और ये इसी सेम सूरा की वर्स नंबर 68 पे थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा, जिसमें बोला गया है कि should Satan make you forget, then once you remember, do not continue to sit with the wrong-doing people। मैं जस्ट इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। तो इसमें मतलब शैतान का जो इन्फ्लुएंस होता था मोहम्मद साहब के ऊपर। وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب اس میں بات وہی کہی جا رہی جو آپ نے کہی ہے، کیسی کیسی بے تکی بے ڈھنگی باتوں سے جو ہے بھرا پڑا ہے قرآن، سوچنے والی بات ہے۔ اس سے بھی ورس آپ کو دوسرے قرآن کے پیسیج دیکھنے ہیں تو سورہ ہود کی 118 اور 119 پڑھیے گا آپ بعد میں، اور دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ تو اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ ہود کی 118 نکالیں، وہ بھی دیکھ لیں گے، لگے 118 تاکہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کو سمجھ آئے۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا، مطلب مومنین کی آنکھیں کھلے اور ان کو نظر آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن آخر کیسی بے تکی کتاب ہے۔ کتاب کو خالق کائنات سے جوڑا جا رہا ہے، سوچیں کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی بڑی بلاسفیمی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو ایک قرآن پہ ایک کمنٹری جو اس کی ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، ڈفرینٹ سورہ ہیں، ان پہ کچھ کمنٹری پہ اسٹریم بنانی چاہیے، کیونکہ اتنے لوگ مومنین بھی آتے ہیں دے آر ویری اگنورینٹ اباؤٹ قرآن۔ مومنین کی میجورٹی تو قرآن جانتی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، اور تو اور مومنین تو چھوڑیے، مومنین کے اسکالر کو بھی نہیں پتا، وہ بھی قرآن پر کبھی بات نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی ساری باتیں حدیث کو لے کر ہوتی ہیں۔ دھنیہ واد سچالوجی۔ جی برطانوی صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، ان دونوں آیات کو تھوڑا روشنی ڈالیے، 118 اور 119۔ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين۔ دیکھیں 118 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت یعنی ایک جیسے عقیدہ والے بنا دیتا، لیکن کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے، وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے، مگر جسے تمہارا رب جس پر رحم کرے، یعنی جس پر تمہارے رب کا رحم ہو وہ اختلاف نہیں کریں گے، باقی کے سارے لوگ جو ہے وہ اختلاف کریں گے۔ ارے بھائی ظاہر بات ہے اختلاف جو کرتے ہیں تو رحم اللہ تمہارے رب کا جو ہے رحم سب پر کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب وہ رحمان ہے نا، رحیم ہے، تم جھوٹ کہتے ہو کہ جو ہے وہ رحیم ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہاں اس آیت میں کیا آتی ہے کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے یہ اختلاف کرنے ہی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، یعنی اللہ نے، مسلمانوں کے تراشیدہ اللہ نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے اور وہ آپس میں اسی لیے اختلاف کرتے رہیں گے تو اس میں جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ وہ لوگ جو ہے پھر رحم کے مستحق کیوں نہیں ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور یہاں پر جو ہے تمہارے رب کی بات، یعنی مطلب ان کی جو اتمام حجت جسے کہتے ہیں، یہاں تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ جو ہے تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اس طرح کے جو ہے وہ دعوے، اس طرح کی جو ہے بے تکی باتیں تو قرآن میں کئی جگہوں پر جو ہے اللہ کرتا ہے کہ میں ضرور بالضرور میں تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو جہنم میں بھر کر ہی جو ہے دم لوں گا۔ سوچئے ذرا،
سوچنے والی بات ہے. صرف اس لیے کیا ہے یہ؟ جی ہاں بھائی یہ یعنی میری بات پوری ہو گئی، یعنی مطلب تم نے پیدا کیا انسانوں کو آپس میں اختلاف کرنے کے لیے، اس کے بعد جو ہے جب وہ اختلاف کریں گے تو میری بات جو ہے پوری ہو گئی. ارے تو نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے نا، اسی لیے تو پیدا کیا کہ وہ اختلاف کریں، اور اختلاف کریں گے تو ان کی بات پوری ہو گئی. اور پھر اب کیا ہے، یہ جو ہے ضرور جو ہے ان کو تمام کے تمام کو جہنم میں بھر کر ہی جو ہے دم لیں گے. تو سوچیں ذرا، اور صرف انسان اتنی نہیں ہے، فضول، بلکہ اتنی جنوں کو واہیات، اتنی بے ڈھنگی، اتنی خرافات کی باتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، اور ایسے قرآن کو، ایسے کلام کو خالق سے جو ہے جوڑ رہے ہو کہ جو اس کا کلام ہے.